خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ ایک روز احمد گھر آئے تو بتایا کہ آج رات کا کھانا پڑوسی ہمارے گھر کھائیں گے۔ کون سے پڑوسی؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ آپ مجھ کو بتائے بغیر دعوت بھی دے آئے۔ دعوت دینی تھی تو 2 دن پہلے بتاتے، کچھ بندوبست بھی تو کرنا ہوتا ہے۔ میں نے ایک سانس میں اتنا کچھ کے ڈالا۔ کہنے لگے، گھبرانے کی بات نہیں، ہمارا پڑوسی مشہود میرے بچپن کا دوست ہے، اس کو یہ کوٹھی میں نے ہی دلوائی ہے، بس سادہ سا کھانا بنا دو۔ تم بچوں میں مصروف تھیں تو میں نے بتایا نہیں، خود ہی دعوت دے آیا ہوں۔ 1-2 دن تو کھانا یوں بھی پڑوسیوں کو دینا چاہیے۔ ابھی ان کا کچن ٹھیک نہیں ہوا، کل ہی تو شفٹ ہوئے ہیں۔ انہوں نے بھی ایک سانس میں میری ساری باتوں کا جواب دے دیا اور اسی وقت جا کر دعوت کا سامان بھی خرید کر لے آئے۔ مشہود صاحب کی عمر 40 کے لگ بھگ تھی، جبکہ بیوی ان سے آدھی عمر کی یعنی 20 سال کی تھی۔ نام آئمہ تھا۔ مشہود بھائی تحمل مزاج تھے، وہی زیادہ تر باتیں کرتے رہے، جبکہ گفتگو کے دوران آئمہ خاموش رہی۔ وہ خاموش ضرور تھی لیکن افسردہ نظر آ رہی تھی۔ ان کے جانے کے بعد میں نے احمد سے پوچھا کہ عمروں کا اتنا فرق کیوں؟ وہ بولے، مشہود نے شادی اب کی ہے۔ کیا یہ ان کی دوسری شادی ہے؟ نہیں، پہلی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے والدین اس کے بچپن میں حادثے میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ اس وقت مشہود صرف 9 برس کا تھا۔ تبھی اس کے نانا گھر لے آئے کہ ان کے سوا کوئی قریبی رشتہ دار سہارا نہ دے سکتا تھا۔ نانا کی محبت پا کر مشہود تو سنبھل گیا، لیکن اس کی ممانیوں کو اس کا گھر میں رہنا بوجھ لگتا تھا۔ ان عورتوں کو اس کا رہنا ٹھیک نہیں لگتا تھا کہ کہیں سسر صاحب اپنی جائیداد میں نواسے کو حصہ دار نہ بنا لے۔ نانا اس کو پڑھائی کے ساتھ ہنر بھی دینا چاہتے تھے کہ وہ ان کے بعد کسی کا محتاج نہ رہے۔ لہذا شام کو اپنے ایک دوست کی ورکشاپ پر بٹھا دیا تھا کہ مشہود اچھا میکینک بھی بن جائے۔ وہ اس کو ایک مضبوط انسان کے طور پر دیکھنا چاہتے تھے۔ مشہود نے تعلیم بھی حاصل کی اور ساتھ میں وہ ایک قابل میکینک بھی بن گیا۔ اس نے گاڑیوں کا کام اچھے طریقے سے سیکھ لیا تھا۔ جلد ہی اس کو ایک اچھی ملازمت بھی مل گئی۔ ایک دن جھگڑا ہو گیا کیونکہ ممنیاں نہیں چاہتی تھیں کہ وہ اب گھر میں رہے۔ وہ کمائی کرنے لگ چکا تھا۔ گھر میں روز کا جھگڑا ختم کرنے کی خاطر اس کے نانا نے دل پر پتھر رکھ کر نواسے کو رخصت کر دیا۔ اس روز پہلی بار مشہود کو احساس ہوا کہ وہ دنیا میں تنہا ہے، تاہم اسے کسی قسم کا خوف نہ تھا۔ وہ اس قابل ہو گیا تھا کہ دنیا کا مقابلہ کر سکے۔ وہ کرائے کا کمرہ لے کر رہنے لگا۔ اس کی عادت تھی ہر کام توجہ اور دلجمی سے کرتا تھا، لہذا دفتر میں اس کی یہ عادت ترقی کی وجہ بنی۔ اس کی جلد ترقی بدخواہوں کو ایک آنکھ نہ بھائی، دفتری رقیبوں نے سازش کر کے اسے دفتر سے نکلوا دیا۔ اس کے پاس کچھ رقم تھی اور ہنر بھی تھا، بس کرائے پر چھوٹی سی دکان لے لی اور اوزار خرید کر گاڑیوں کا کام شروع کر دیا۔ دنوں میں اس کی دکان مشہور ہو گئی اور بہت سا کام ملنے لگا۔ اسی حساب سے آمدنی بھی روز بڑھنے لگی۔ زندگی کی بقا کی جنگ لڑتے ہوئے اس کو احساس بھی نہ ہوا کہ گزرتے دنوں کی دھوپ بالوں میں چاندی بن کر اتر آئی ہے۔ جب احساس ہوا وقت گزر چکا تھا، اس نے ایک بڑا گیراج لے لیا، اپنا کاروبار بھی ٹھیک کر لیا۔ اب اس کے بہت سے شاگرد تھے اور یہ اپنے دفتر میں بیٹھ کر حکم دیتا اور اس کے ملازم کام کرتے تھے۔ جب فکر معاش سے آسودہ ہو گیا تو گھر بسانے کا خیال آیا، لیکن ایسا کوئی نہیں تھا جو اس کے مزاج اور عمر کے مطابق لڑکی تلاش کرتا۔ اتنی دولت کما لینے کے باوجود ابھی تک وہ ایک کمرے کے کرائے کے مکان میں ہی رہ رہا تھا۔ دن یوں ہی گزرتے رہے اور ہم دوست اس کو مجبور کرتے رہے کہ وہ شادی کر لے، وہ خاموش ہو جاتا۔ ایک دن جب میں اس سے ملنے گیا، وہ کچھ خاموش سا تھا۔ وجہ پوچھی تو کہنے لگا، کل میں گیراج سے واپس آ رہا تھا، راستے میں ایک لڑکی نظر آئی، وہ بہت پریشانی کے عالم میں جا رہی تھی، اسے کوئی ہوش نہ تھا، اسے دیکھا تو بس دیکھتا رہ گیا۔ وہ میری نظر کے معیار پر پوری اتری ہے۔ اب سوچ رہا ہوں کہ کیسے اس کا پتہ معلوم کروں اور اس کے حالات سے واقفیت حاصل کروں۔ اس کی کیفیت عجب تھی، جتنی دیر اس کے پاس بیٹھا رہا وہ اسی لڑکی کے بارے میں بات کرتا رہا۔ وہ مستقل اس لڑکی کو حاصل کرنے کی الجھن میں گرفتار تھا، میرے سوا کسی کو نہیں بتاتا تھا کہ مسئلہ کیا ہے۔ ایک دن اس نے بتایا کہ آج میرا پھر اس لڑکی سے سامنا ہو گیا ہے۔
میں نے اس کو سلام کیا، وہ مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ میں بڑی تھکن تھی مگر مجھے امید کی کرن دکھائی دی۔ آج میں بہت خوش ہوں۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا اور اصرار کر کے اپنے ساتھ لے گیا۔ اس جگہ جہاں سے وہ لڑکی روز مقررہ وقت پر گزرتی تھی، سو ہم اس کے پیچھے گئے، قریب ہی اس کا گھر تھا۔ اس کا گھر معلوم کر کے میرا دوست بڑا خوش تھا۔ دراصل وہ بری نیت سے اس کا پیچھا نہ کر رہا تھا، شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے سمجھایا کہ اپنی ملازمہ کو اس کے گھر بھیج کر پہلے حالات تو معلوم کر لو۔ مشہود نے بات مان لی۔ اس کی ملازمہ سمجھدار اور جہاں دیدہ تھی، وہ اس لڑکی کے گھر گئی اور باتوں باتوں میں کچھ حالات معلوم کر لیے۔ لڑکی نے بتایا کہ اس کے ماں باپ وفات پا چکے ہیں اور وہ اپنے ماموں کے پاس رہتی ہے۔ ماما اس کا نشہ کرتا ہے اور وہ خود اسکول ٹیچر ہے، ساری تنخواہ ماما لے لیتا ہے، رقم نہ دے تو مارنے پر آ جاتا ہے۔ لڑکی کا نام آئمہ تھا، بہت شائستہ تھی۔ اس نے تمام باتیں مشہود کو بتائیں۔ مشہود نے اسے سمجھایا کہ اماں رحمہ تم میری ہر بات اسے صاف صاف بتا دو، پھر اس کا فیصلہ پوچھ لینا، جو وہ کہے گی ویسا کر لیں گے۔ یوں ملازمہ کی وجہ سے مشہود کی ملاقات آئمہ سے ہو گئی۔ لڑکی بھی کھری اور صاف گو تھی۔ اس نے بتایا کہ ماما جی کے سوا میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ بے شک وہ مجھ سے تنخواہ لے لیتا ہے، لیکن بھیڑیوں کے اس جنگل میں ماما جی کی وجہ سے محفوظ ہوں۔ ان کے گھر کو چھوڑ دوں تو کہاں جاؤں گی؟ مشہود نے بھی اپنے بچپن سے لے کر اب تک کے تمام حالات آئمہ کو بتا دیے اور کوئی بات پوشیدہ نہ رکھی۔ آئمہ کو مشہود اچھا لگا۔ یوں انہوں نے باہم رضامندی سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ وہ دونوں آپس کے صلاح مشورے سے کچھ سامان خرید رہے تھے کہ آئمہ کے ماما جی نے ان کو ساتھ شاپنگ کرتے دیکھ لیا اور وہ آئمہ کو برا بھلا کہتا ہوا اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ آئمہ نے اگلے روز بتایا کہ گھر لے جا کر ماما جی نے بہت مارا۔ اس نے ہر بات ان کو بتا دی ہے، اب اگر شادی ہوگی تو ان کی مرضی سے ہی ہوگی۔ آپ کو ان سے ملاقات کرنی ہوگی اور ماما جی کو راضی کرنا ہوگا۔ دوسرے روز مشہود نے اپنی ملازمہ کو ماما کے پاس بھیجا۔ میں کچھ شرائط پر آئمہ کو تم سے شادی کی اجازت دے سکتا ہوں۔ مشہود ملازمہ کے ہمراہ اس شخص سے ملا۔ اس آدمی نے کہا کہ 2 شرطیں ہیں، پوری کر دو تو میں اپنی بھانجی کا رشتہ دوں گا۔ اول، جس گھر میں ہم رہتے ہیں یہ گروی ہے، اس کا پیسہ بھر کر گروی سے چھڑا دو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آئمہ اگر شادی کے بعد ملازمت جاری رکھے گی تو آدھی تنخواہ میرے گزارے کے لیے مجھے دے گی، اگر ملازمت نہیں کرے گی تو تم کو ہر ماہ گزارے لائق خرچہ مجھ کو دینا ہوگا کیونکہ میں کمانے سے قاصر ہوں۔ مشہود نے دونوں شرطیں خوشی سے مان لیں۔ یوں ان کی شادی ہو گئی۔ کچھ ماہ بعد ہی ماما جی کو لگا کہ رقم کم ہے۔ وہ مشہود کے سر ہو گیا کہ خرچے میں اضافہ کرو، پوری نہیں پڑتی ہے۔ مشہود نے رقم بڑھا دی۔ اس کے بعد تو اس بندے کو رقم بٹورنے کی عادت پڑ گئی۔ وہ تھوڑے تھوڑے دنوں بعد رقم مانگنے آ جاتا۔ ماموں کی اس حرکت پر آئمہ کو اپنے شوہر سے شرمندگی ہوتی، وہ منع کرتی کہ اب اور روپے ان کو مت دو، مگر وہ بیوی کے کہنے کی پرواہ نہ کرتا اور رقم دے دیتا۔ وہ جس قدر اس کی ضرورتیں پوری کر رہا تھا، اس شخص کے مطالبے بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ آخر کار مشہود تنگ آ گیا۔ اس نے وہ گھر فروخت کر دیا اور ہمارے گھر کے برابر والا بنگلہ خرید لیا ہے۔ احمد نے یہاں تک بات ختم کر کے کہا کہ اب تم آئمہ بھابھی سے ملاقات کرتی رہنا، اس کی شادی کو 1.5 سال ہوا ہے اور وہ اکیلے اتنے بڑے گھر میں رہنے سے گھبراتی۔ ملازمہ تو اپنے کاموں میں لگی رہتی ہے، یوں میں اکثر اس سے ملنے چلی جاتی۔ آئمہ اپنے گھر میں بہت خوش تھی، لیکن کبھی کبھی وہ بجھی بجھی اور اداس لگتی۔ ایک دن میں گئی تو دیکھا کہ آئمہ نے میلے کپڑے پہن رکھے ہیں۔ میں نے وجہ پوچھی تو بولی، اس کے لیے اچھا لباس پہنو۔ مشہود کو تو اپنے کاروبار سے ہی فرصت نہیں ہے، وہ زیادہ وقت اپنے گیراج کو دیتے ہیں، گھر آتے ہیں تھکے ماندے، میری جانب توجہ ہی نہیں کرتے۔ میں نے اسے سمجھایا، مشہود بھائی نیک ہیں، پختہ عمر اور سلجھے ہوئے، ہر وقت تمہارے پیچھے پھرتے اور محبت جتلانے کو ٹھیک نہیں جانتے ہوں گے۔ محبت تو انسان کے دل میں ہوتی ہے، باقی ہر طرح سے تمہارا خیال رکھتے ہیں، تم بدگمانی میں نہ پڑو۔ میری باتیں آئمہ نے خاموشی سے سنی مگر کچھ نہ بولی۔ کافی دنوں بعد میں دوبارہ اس کے پاس گئی، وہ پہلے سے بھی زیادہ بجھی بجھی تھی۔ اس بار اس نے مشہود کے بارے کوئی بات نہ کی۔ اس کے بعد میں نے مشہود بھائی سے بات کی۔
ان سے کہا کہ اب آئمہ کا خیال رکھا کریں، وہ سارا دن اکیلی گھر میں پڑی اب کا انتظار کرتی رہتی ہے اور اب رات کو آ کر سو جاتے ہیں، اس کو کہیں گھمانے پھرانے بھی لے کر نہیں جاتے۔ انہوں نے میری بات غور سے سنی اور اس کے بعد وہ ہر جمعہ کو اسے باہر گھمانے پھرانے لے کر جانے لگے۔ شادی کو 5 برس کا عرصہ گزر جانے کے باوجود ان کے یہاں ابھی تک کوئی بچہ نہ ہوا تھا۔ ایک دن احمد بہت پریشان گھر میں داخل ہوئے، کہنے لگے، کیا تم آئمہ بھابی کے پاس جاتی ہو؟ تم نے وہاں کوئی خاص بات نوٹ کی ہے؟ میں نے بتایا کہ کوئی ایسی بات نہیں دیکھی، سب معمول کے مطابق تھا، کیا کوئی پریشانی والا معاملہ ہے؟ کہنے لگے، ہاں پریشانی والا معاملہ تو ہے، مشہود جیسا سمجھدار اور صابر آدمی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے، وہ بہت پریشان ہے، تم ذرا آئمہ بھابی کے پاس جاؤ اور پتہ کرو کیا بات ہے۔ دوسرے دن میں آئمہ کے پاس گئی، وہ بنی ٹھنی اور بہت خوش نظر آ رہی تھی، ہلکے میک اپ میں جیولری پہنے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس روپ میں آئمہ کو دیکھ میں خوش ہو گئی کہ وہ پھر سے اپنے گھر میں خوش نظر آ رہی ہے، پچھلے دنوں تو بہت بد حال لگتی تھی۔ ابھی وہاں بیٹھی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی، گیراج سے لڑکا روٹی لینے آیا ہے۔ ملازمہ نے بتایا، میں نے دیکھا کہ آئمہ کے چہرے پر رونق آ گئی، وہ ٹفن اٹھا کر خود دروازے پر راس لڑکے کو کھانا دینے چلی گئی۔ جب کافی دیر ہو گئی تو میں اٹھ کر جانے لگی، تبھی ملازمہ نے مجھے کہا، ذرا ٹھہریے میں جا کر دیکھتی ہوں۔ ملازمہ نے مجھے روک لیا اور خود دروازے کی طرف چل دی۔ یہ دیکھ کر میں پریشان ہو گئی، اب سمجھ میں آیا کہ کچھ اور معاملہ ہے اور میرے شوہر کیوں پریشان تھے۔ ذرا دیر بعد ملازمہ آ گئی، اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ میں جانے کو ہوئی، دروازے تک پہنچی ہی تھی کہ آئمہ اندر آ گئی، اصرار کرنے لگی کہ بیٹھو، مگر میں نے معذرت کر لی کہ بچے اسکول سے آنے والے ہیں اور مجھ کو دیر ہو رہی ہے۔ شام کو احمد آئے تو میں نے ان کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا اور پوچھا کہ کیا معاملہ ہے۔ وہ بولے، پچھلے دنوں مشہود نے کاروبار بڑھایا تو اس کو سنبھالنے کے لیے ایک نوجوان کی ضرورت تھی، انہوں نے فرحان نامی لڑکا ملازم رکھ لیا، وہی دکان سے روز کھانا لینے آتا، کچھ دنوں سے دیر کر دیتا تھا۔ انہوں نے پوچھا کیوں دیر ہو جاتی ہے؟ فرحان نے جواب دیا کہ جب میں جاتا ہوں کھانا تیار نہیں ہوتا، گھر سے مجھے انتظار کرنے کو کہا جاتا ہے تو میں وہاں انتظار کرنے بیٹھ جاتا ہوں۔ مشہود کو کوئی شک نہ ہوا، اس نے گھر آ کر ملازمہ سے پوچھا، وہ بولی، صاحب جی کھانا تو وقت سے پہلے تیار ہو جاتا ہے، جب لڑکا آتا ہے ٹفن تیار ہوتا ہے۔ یہ بات ملازمہ نے اس وقت کہی جب آئمہ واش روم میں تھی۔ مشہود کو آئمہ پر تو شک نہ ہوا، لیکن ملازم اس کی نظر میں مشکوک ہو گیا کہ وہ کھانا لینے کے بعد کہیں اپنے کسی کام سے نکل جاتا ہوگا۔ 2-3 بار کی تنبیہ کے باوجود لڑکے کو آنے میں تاخیر ہوتی رہی تو مشہود نے سوچا معلوم تو کروں کیا معاملہ ہے۔ انہوں نے جب اس کا پیچھا کیا، دیکھا کہ اس کی بیوی ٹفن ہاتھ میں لیے گھر سے باہر نکلی اور پاس بنی بیٹھک میں چلی گئی جہاں فرحان بیٹھا تھا۔ مشہود کافی دیر باہر انتظار کرتا رہا، آدھے پونے گھنٹے کے بعد اس کی بیوی بیٹھک سے گھر میں گئی اور لڑکا باہر نکل کر گیراج کی طرف روانہ ہو گیا۔ مشہود نے اب بھی آئمہ پر شک نہ کیا، وہ سمجھا کہ تمام عورتوں کی طرح میری بیوی بھی میری جاسوسی میں لگی ہے، تبھی اس سے معلومات کریدنے کو یہ طریقہ اختیار کر لیا ہے۔ اس نے بیوی کو تو کچھ نہ کہا مگر ملازم کو ہدایت کی کہ اگر میری بیگم تم سے میری باہر کی سرگرمیوں کے بارے احوال لینے کی کوشش کرے تو اس سے بات کرنے کی بجائے مجھ کو آگاہ کر دینا، اور اس سے مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ملازم سمجھ گیا کہ اب اس کا بیٹھک میں رکنا خطرے سے خالی نہیں، لہٰذا اس نے آئمہ کو آگاہ کیا اور دونوں نے ملاقات کا ایک اور راستہ ڈھونڈ لیا۔ گھر سے قریب ایک ریسٹورنٹ تھا، آئمہ مقررہ وقت پر وہاں چلی جاتی اور ٹفن دینے کے بہانے دونوں تھوڑی دیر بیٹھ کر چائے پینے کی آڑ میں ملاقات کر لیتے، جبکہ اس نے ملازمہ کو سختی سے منع کر دیا کہ صاحب کو اس کے باہر جانے کا نہیں بتائے گی۔ اب آئمہ بہت بدل گئی تھی، اس کا بناؤ سنگھار اس کی نئی سوچ کی چغلی کھا رہا تھا۔ ایک دن مشہود کوئی پرزہ لینے بازار گیا، واپسی میں اس نے سوچا گھر کا چکر لگا لوں اور کھانا بھی گھر آ کر کھا لوں۔ وہ گاڑی میں تھا، جو ہی اس کی گاڑی ریسٹورنٹ کے سامنے سے گزری اس نے فرحان کو وہاں سے نکلتے دیکھا، اس کے ہاتھ میں کھانے کا ٹفن تھا۔ اس نے سوچا یہ بدبخت شاید یہاں بیٹھ کر پہلے خود میرے کھانے پر ہاتھ صاف کرتا ہے اور بعد میں بچا ہوا کھانا گیراج لے آتا ہے، تبھی اس کو دیر ہو جاتی ہے۔ مشہود ریسٹورنٹ میں گیا،
फरहान से पहले ही आयमा जा चुकी थी। उसने वेटर से पूछा, अभी जो नौजवान टिफिन हाथ में लिए बाहर निकला है, क्या वो यहाँ बैठ कर टिफिन से खाना खाता है? उसने कहा, नहीं साहिब, ये लोग रेस्टोरेंट से ही कुछ न कुछ लेकर खाते हैं और काफी पीते हैं। कितने लोग होते हैं? 2-3। उनके साथ एक औरत भी होती है। वो 5 मिनट पहले आ जाती है और उनके यहाँ से निकलने से 3 मिनट पहले निकल जाती है। मशहूद के दिमाग में खतरे की घंटी बजी। अब इसको टोह लगी कि देखो इस बात की तह में किया है। अगले दिन वो मुकर्ररा वक्त से 10 मिनट बाद रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ। आयमा और फरहान टेबल के आमने सामने बैठे हुए थे और हंस हंस कर बातें कर रहे थे। आयमा ने जो मशहूद को देखा, घबरा गई। मेरे दोस्त ने रेस्टोरेंट में अपना तमाशा बनाना मुनासिब ना समझा। बीवी को कहा, घर चलो। वो कमाल ज़ब्त से इसको खामोशी के साथ गाड़ी में बिठाकर घर ले आया और आते ही आयमा ने शोर मचा दिया, मुझको तलाक दे दो, मैं अब तुम्हारे साथ मजीद नहीं रह सकती। इससे पहले कि वो बीवी से कुछ पूछता, आयमा ही इस पर बरस पड़ी। वो बोला, अभी तो मैंने तुमसे कुछ बात नहीं कही और तुम तलाक मांगने लगी, जबकि पहले तुम कहती थीं कि मैं तुम्हारे घर से मरकर ही निकलूंगी और अब ये बात कह रही हो। हाँ, तब हालात और थे, लेकिन अब मेरा तुम्हारा गुजारा मुश्किल है। मैं कैद तन्हाई से तन आ गई हूँ। तुम्हारे साथ रहने का मतलब है सिसक सिसक कर मर जाना। इससे तो अच्छी शादी से पहले थी। स्कूल जाकर 2 सहेलियों से बात तो कर लेती थी। घर में तो अब मुझे लगता है कि मेरी शादी तुमसे नहीं बल्कि अम्मा रहमा से हुई थी कि सारा दिन मुलाजमा ही का मुंह देखती रहती हूँ। मशहूद ने इसको डांट कर चुप करा दिया। उस वक्त तो वो चुप हो गई, लेकिन दिल से अलहदगी का ख्याल नहीं निकाला। तभी रोज रोज का झगड़ा रहने लगा। जिंदगी का मजबूत बंधन एतमाद के आईने में अक्स सब्त करने का नाम है। ये अक्स बिगड़ जाए तो एतबार का आईना भी चिकनाचूर हो जाता है। तभी प्यार का बंधन भी टूट जाता है। अब मशहूद का ये हाल कि वो रोज कर्ब की आग में सुलगता। इसके रात दिन कांटों पर बिसर हो रहे हैं, मगर तलाक का फैसला नहीं कर पा रहा, जबकि आयमा तलाक लेने पर मिस्र है। मशहूद जानता था जब वो गैराज में होता है, इसकी बीवी फरहान से मुलाकात करती है, तभी वो कर्ब का शिकार है। अहमद ने कहा, मैंने मशहूद को बहुत समझाया कि वो तुमसे उम्र में कम है और ये इसका जज्बाती फैसला है। कुछ दिन ठहर जाओ, वो तुमसे तलाक लेकर पछताएगी। वो मेरी वजह से रुका हुआ है। अब तुम बताओ, तुम क्या कहती हो? मैंने हालात का अंदाजा कर लिया और कहा, अहमद अब उनको ना रोकिए, क्योंकि आयमा अब उनके घर में ना ठहरेगी। फरहान ने इसका दिमाग खराब कर दिया है। वो अब मशहूद भाई से वफा ना करेगी। बेहतर है कि मशहूद भाई इसको तलाक दे दें, वरना वो खुदा ना खास्ता उनको नुकसान ना पहुंचा दे। चंद दिन में मेरा खदशा दुरुस्त साबित हुआ। आयमा और मशहूद का अकाउंट मुश्तरका था। उसने फरहान के साथ मिलकर नकदी और जेवरात और घर के कागजात और कीमती चीजें गायब कर दी। अब पानी सर से ऊंचा हो गया था। आखिरकार मशहूद भाई ने इसको तलाक दे दी कि जिंदगी उनके लिए अजाब हो गई थी। वो अब इस मकान और इस शहर में नहीं रह सकते थे। चुनांचे उन्होंने शहर छोड़ने का फैसला कर लिया। कोठी और गैराज फरोख्त कर दिया। इस बात को चंद माह गुजरे थे। सुबह उन्होंने जाना था। रात को दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो आयमा खड़ी थी। इसकी हालत खराब थी। उसने मशहूद भाई को बताया कि फरहान ने सारा माल हथिया लिया और उसको बेआसरा करके भाग गया है। बोली, अब जैसे अच्छे शौहर को छोड़ने की सजा मुझे मिल गई है। मामा भी घर फरोख्त करके कहीं चला गया है। मैं कहाँ जाऊं? मशहूद ने इसको बिठाया और खुद होटल में सोने चले गए। ये कहकर कि अब तो हमारा इकट्ठे रहना मुश्किल है, तुम इस घर में रहो। मैंने अभी घर खरीदने वाले को कब्जा नहीं दिया है, दूसरे शहर चला जाऊंगा। आयमा रोकती रह गई, वो ना रुके। रात भर वो सोचते रहे। सुबह तक उन्होंने एक अच्छा फैसला कर लिया। वो घर वापस आए कि आयमा को मुआफ करके इससे दोबारा निकाह कर लेंगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आयमा ने नाउम्मीद होकर अपनी जान ले ली थी और अब वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। काश वो ही सुबह तक इंतजार कर लेती तो मशहूद भाई इसको दोबारा अपना लेते, लेकिन तकदीर को यही मंजूर था कि बेवफा को उसके किए का अंजाम मिले। नाजरीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔